اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج کی کلاس میں ہم نظم نمبر 1 حمد کا بقیہ حصہ پڑھیں گے. گزشتہ کلاس میں نے آپ کے سامنے نظم کو ایکسپلین کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ نظم میں یعنی شاعری میں موجود قافیہ لطیف وغیرہ کی بات کی تھی اور صرف ایک شعر پڑھا تھا. آج دوسرے شعر پہ چلتے ہیں. ماہر قادری اس نظم کے رائٹر ہیں، تخلیق نگار ہیں، اور پہلے شعر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار یعنی توحید کا ذکر کیا گیا. دوسرے شعر میں چلتے ہیں. مصنف کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ ذرے ذرے کی شہادت کے خدا ہے موجود، ذرے ذرے کی شہادت کے خدا ہے موجود، پتے پتے کو ہے سہانے کی صفت کا اقرار. سب سے پہلے تو اس شہر میں ایسے کون سی ٹیکنیکل خوبیاں ہیں جن کا احاطہ کرنا ضروری ہے. تو فنی محاذ اب دیکھیں، ذرے ذرے اور پتے پتے، اسے ہم تکرار لفظی کے تکرار لفظی کہ وہ لفظ جن کو بار بار دہرایا گیا ہے، تو تکرار لفظی میں ذرے ذرے اور پتے پتے شامل. ٹھیک. اس کے علاوہ شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا. ہے کو ہم فعل ناقص کہتے ہیں، ہے فعل ناقص. اس کے علاوہ کا کی وغیرہ جو ہے یہ حروف اضافی ہیں، یہ حروف اضافی ہیں. اقرار اس کے اندر قافیہ ہے. تو اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے. اس کائنات کا ادنا سے ادنا ذرہ، معمولی سے معمولی ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے. اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے کہ ہاں مجھے بھی پیدا کرنے کا، مجھ جیسی ادنا سے ادنا چیز کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. اور پتے پتے کو ہے سانے کی صفت کا اقرار. سانے کا مطلب کاریگر، صنعت بنانے والا. درخت کا ایک پتا بھی، وہ بھی اپنی کاریگر کی صفت کا اقرار کرتا ہے کہ ہاں مجھے تخلیق کرنے والا، مجھے بنانے والا کوئی ایسا کاریگر ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کاریگر کوئی بھی نہیں. تو اگر یہ تو اس کا لفظی مفہوم آ گیا، لفظی مطلب آ گیا. اگر تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں، تو تشریح میں جائیں، تو اس شعر میں شاید ماہر قادری یہ فرماتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی ادنا سے ادنا چیز، معمولی سے معمولی چیز، اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی، چمٹی تک بھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی زبان، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا اقرار کرتی ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا اور ہم جیسی ادنا سے ادنا، معمولی سے معمولی چیز کو بھی تخلیق کیا. کہ دنیا میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز بھی، چاہے وہ جاندار ہے چاہے وہ بے جان ہے، اگر وہ بے جان ہے تو زبان نہ رکھنے کے باوجود وہ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا، اس کائنات کو تخلیق کرنے والا کوئی ہے، اور وہ خالق اور مالک ہر جگہ موجود ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا کوئی بھی کام، ایون کہ ایک دن کا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، ایک دن کا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، وہی کائنات کا خالق اور مالک ہے. اور ایک پتا بھی اپنی خالق کی کاریگری کو تسلیم کرتا ہے کہ ایک درخت کا پتا. آج موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں سائنس نے بہت ترقی کر دی، چاند تک پہنچ کے اور دوسری دنیاؤں پر کمندیں ڈال رہے ہیں. انوینشن، جدید قسم کی ایجادات، ایون انسان کا ہم شکل اور روبوٹ تک
سکتا. اور اللہ تعالیٰ ایسا کاریگر ہے, ایسا تخلیق نگار ہے کہ اس کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی نقص, کوئی عیب نہیں ہوتا. اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جب کائنات کی معمولی سے معمولی چیز, ایک ادنا سا ذرہ, ایک درخت کا معمولی سا پتا بھی اپنے خالق اور مالک کی اس وحدانیت کا قائل ہے, تو انسان ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض بنتا ہے, انسان ہونے کے ناطے یہ ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کی حمد و ثنا بیان کریں, اسے وحدہ لا شریک مانیں, اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کریں, اور اپنی منتیں, اپنی مرادیں, اپنی دعائیں مانگیں تو صرف اور صرف اپنے رب سے مانیں. جب دنیا کی ادنا سے ادنا چیز, معمولی سے معمولی چیز بھی اپنے خالق اور مالک کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے, تو ہم تو انسان ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں. ہمیں انسان ہونے کے ناطے اور اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے, عقل و شعور رکھنے کے ناطے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اسے اپنا خالق اور مالک ماننا چاہیے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے. اور دن بھر میں ہم اس کی نعمتوں کو جو استعمال کرتے ہیں, ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اپنی تمام تمنائیں اور آرزوؤں کی تکمیل صرف اور صرف اللہ سے چاہیے. مخلوق خدا سے کچھ نہ ہونے کا یقین اور اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین جب ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گا تو ہم ولی اللہ بن جائیں گے, ہم اللہ کے اطاعت گزار بن جائیں گے, ہم اللہ کے برگزیدہ بن جائیں گے. اگلے شعر پہ چلتے ہیں. شعر نمبر 3 ہے. شعر نمبر 3 ہے کہ اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی, اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی, پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار. اس چیپٹر میں اس شعر کے اندر ہم فنی محاسن دیکھتے ہیں کہ اسی خلاق کہتے ہیں خالق, تخلیق کرنے والا. جوہر کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ خوبی, ویسے کارنامہ بھی کہہ سکتے ہیں, خوبی. توانائی کہتے ہیں طاقت کو. اگر ہم فنی محاسن کا ذکر کریں تو یہاں پھول اور پتوں, اسے ہم سند مرات النظیر کہتے ہیں. سند مرات النظیر. اب مرات النظیر کی ڈیفینیشن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کلام میں ایک چیز کا ذکر کر کے اور اس کی مناسبت سے باقی چیزوں کا ذکر کرنا. اگر آپ ایک درخت کا ذکر کریں تو اس درخت کے ساتھ شاخیں بھی ہوتی ہیں, اس درخت کے ساتھ پتے بھی ہوتے ہیں, اور اس درخت کے ساتھ پھول بھی ہوتے ہیں. تو پھول اور پتے یہ آپس میں مرات النظیر ہے. ایک چیز کا ذکر کیا, اس کی مناسبت سے باقی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے, تو اس لیے پھول اور پتوں کو ہم مرات النظیر کہیں گے. اس طرح نقش و نگار مرکب ورڈ ہے اور اسے ہم مرکب عطفی کہیں گے. کیوں؟ واو جو ہے یہ حرف عطف ہے, اس دونوں نے اس نے مل کے واو نے نقش و نگار کو آپس میں ملا کے مرکب عطفی بنایا ہے, تو مرکب عطفی. اس کے علاوہ نے کو وغیرہ یہ حرف جار ہیں. تو مفہوم کی طرف آتے ہیں کہ اس کی خلاق نے, اس کائنات کو تخلیق کرنے والے اس خالق نے, اس تخلیق کرنے والے نے انسان کے اندر جو پوشیدہ, جو خوابیدہ صلاحیتیں ہیں, جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں, اسی خالق نے ان کو طاقت دی اور ان کو توانائی دی ہے. اور وہی خالق ہے جس نے پھول اور پتوں کو بے شمار قسم کے نقش و نگار پہ بوٹے عطا کیے, مختلف قسم کے ڈیزائن عطا کیے پھولوں کو اور پتوں کو. یہ اس کا مفہوم آ گیا. تشریح کی طرف جائے تو اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا خالق ہے جس نے اس کائنات کے اندر موجود انسان کے اندر جو پوشیدہ خوبیاں اور صلاحیتیں ہیں, ان خوبیوں اور صلاحیتوں کو اللہ رب العزت نے طاقت عطا فرمائی ہے. کہ جس نے انسان کو وجود بخشا اور پھر اسی خالق نے انسان کو پیدا کیا, اور جب وہ ایک بچہ تھا تو اس کو بڑے کرتے کرتے جوان کیا, اور اس کے جسم میں ہر طرح کے حالات سے نبات آزما ہونے کے لیے, ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے, مشکلات اور مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان
انسان کی زندگی میں جو مسائل آتے ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، تو انسان اپنی صلاحیتوں کو پورے کار لاتے ہوئے، اپنی ہی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان مسائل سے نکلنے کی کوشش کرے اور کسی اور کا محتاج نہ رہے، اور اپنی دماغی صلاحیتوں کو، اپنی عقل و شعور کو، اپنی دماغی صلاحیتوں کو استعمال میں لا کر انسان نے دنیا میں نئی نئی ایجادات کی، اور ان نئی نئی ایجادات کی بدولت انسان نے اپنی زندگی کو پر آسائش بنایا، میں اپنی زندگی کو آسانیاں فراہم کی، اپنی زندگی کو سکون، امن اور عافیت والی کی۔ وہی اللہ ہے جس نے پھول اور پتوں کو، ایک کائنات میں پھولوں کی اور درختوں کی انگنت قسمیں ہیں، لا تعداد قسمیں ہیں، ہر درخت کا پتا دوسرے باغ کے پتے سے مختلف، چاہے وہ رنگ ہو چاہے وہ ڈیزائن ہو، اسی طرح ہر پھول کی کوالٹی دوسرے پھول کی صورت مختلف، ہر پھول کی خوشبو دوسرے پھول سے مختلف۔ تو اسی طرح وہی خالق ہے جس نے انسان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھار بخشا، اسے طاقت دی، اسے توانائی دی، وہی خالق ہے جس نے پھول اور پتوں کو عطا کیے، کئی طرح کے ڈیزائن، کئی طرح کے نقش نگار، کئی طرح کے بیل و بوٹے، یہ سب پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے، اور اس نے پھولوں کو اور پتوں کو یہ خوبصورتی، یہ دلکشی، یہ ترتیب اور یہ شادابی عطا کی، اور اس اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات بھی آج سائنس لاکھ ترقی کے باوجود پھول تو مصنوعی بنا سکتی ہے لیکن خوشبو نہیں ڈال سکتی، پتوں کے اندر وہ بیل بوٹے، وہ جڑیں، وہ نقش و نگار نہیں بنا سکتی۔ تو یہ سب کچھ کرنے والا میرا پروردگار ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی اس خوبی میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اگلے شعر پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ شعر ہے ہمارا چوتھا شعر ہے۔ چوتھا شعر کہ اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، اسی خالق، اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کے گل بانگے ہوا۔ شعر نمبر 4 ہے۔ اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ اسی خالق، اسی مالک کی سب حمد و ثنا، حمد و ثنا مرکب عطفی ہے، حمد و ثنا مرکب عطفی میں تعریف بیان کرنا، آبشاروں کا ترنم، ترنم کا مطلب موسیقی، اور گل بان آزاد، گل بان کہتے ہیں بلبل کی آواز کو، ہزار کا مطلب ہزاروں، تو ترنم اور گل بان کو، ترنم موسیقی اور گل بان بلبل کی آواز کو ہم برات النظیر کہہ سکتے ہیں۔ یہ برات النظیر باقی چھوٹی موٹی باتیں آپ کو دے سکتے ہیں کہ اسی خالق، اسی مالک کی سب حمد و ثنا۔ کون خالق؟ جس نے انسان کو عقل و شعور دیا، جس نے چھوٹے سے چھوٹا معمولی سے معمولی ذرہ بنایا، جس نے پتوں کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا، جس نے انسان کی پوشیدہ خوابیدہ صلاحیتوں کو توانائی دی، جس نے پھول اور پتوں کو مختلف قسم کے ڈیزائن عطا کیے، اسی خالق، اسی مالک کی سب حمد و ثنا کہ انسان ہونے کے ناطے ہمیں اسی خالق اور اسی مالک کی تعریف بیان کرنی چاہیے، اس کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اس کی تعریف بیان کرنی
وہ میں وغیرہ وغیرہ حرف جات، یہ سب آیات الہی ہے، ذرا غور سے دیکھ اس کی پھر ہم تو بیان کر اسی خالق کو پکار کہ کائنات کے اندر ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی موجودگی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے اور ہمیں یہ سمجھ دیتی ہے کہ یہ صرف پیدا کرنے والا، جب ایک بلڈنگ کسی بغیر کسی بنانے والے کے بن نہیں سکتی تو اتنی بڑی کائنات کسی بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتی۔ یہ سب ہمارے لیے نشانیاں ہیں اور ہم عقل و شعور رکھنے کی بجائے، عقل و شعور رکھنے کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں پر غور کرنا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں پہ غور کر کے ہم ان کو ان کا اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کا خالق اور مالک تسلیم کریں تو پھر حق ہی بنتا ہے، فرض ہی بنتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور اپنے تمام مقاصد، اپنے تمام کاموں، اپنی تمام دعاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے اور اللہ کے بغیر کسی کو پکارنا نہیں چاہیے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس شعر میں شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کائنات میں موجود تمام چیزیں اصل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ کائنات میں ان لوگوں کے لیے واضح نشانیاں ہیں، کائنات میں ان لوگوں کے لیے واضح نشانیاں ہیں، لیکن یہ لوگ غور نہیں کرتے۔ ایمان آنے کے لیے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے لیے، اللہ کو خالق اور مالک تسلیم کرنے کے لیے اس کائنات میں نشانیاں ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اس کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے، ان نشانیوں کو غور و فکر نہیں کرتے۔ شاعر بھی اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر جاندار اور بے جان چیز اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا اقرار کرتی ہے، پھر انسان ہونے کے ناطے بھی ہمیں اس کائنات کی تخلیق پر، ہمیں اس کائنات کی بناوٹ پر غور و فکر کرنا چاہیے اور غور یہ کرنا چاہیے کہ یہ انلمیٹڈ کائنات، یہ لامحدود کائنات، یہ حد نظر تک پھیلی ہوئی کائنات، یہ بغیر ستونوں کے کھڑے آسمان، یہ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی پہاڑی چوٹیاں، یہ وسیع و عریض میدان، تا حد نظر پھیلے ہوئے یہ میدان، یہ بے کنار سمندر، ایسے سمندر جن کے کنارے نظر نہیں آتے، اور ان سمندروں کے اندر رہنے والی انگنت لاتعداد مخلوق، یہ سب باتیں ہمیں اس بات پہ مجبور کرتی ہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کائنات کی ہر ادنا سے ادنا اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کو پیدا کرنے والا کوئی خالق اور مالک ہے، اور وہ خالق اور مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق اور مالک اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے جب اس بات کو تسلیم کر لیں تو پھر کیا کہیں، پھر اس وقت کی حمد و ثنا بیان کریں اور اپنی مدد کے لیے، اپنی دعاؤں کے لیے صرف اور صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی وحدہ لا شریک ہے اور وہی داتا ہے، سب کو دینے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ اگلی شعر میں شاید شعر نمبر 6 آخری شعر، چھٹا اور آخری شعر ہے کہ اس کی صنعت کے نمونے ہیں، وہ نگہت ہو کے رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں، خزاں